میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس میں صحابہ اکرام کا ذکر ہے، اور یہ مہینہ میں سیدنا صدیق اکبر ریال غار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اور یہ مہینہ کی عظمت بھرا ہے جس میں صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے گی۔ صحابہ اکرام، تمام صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ روشن ستارے ہیں اور تمام عظمت اور شان کے حامل ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت قبلہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، اور آپ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے اور جان نثاری کے حوالے سے بڑے وقار کے حامل ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کی محبت، پیار، عشق اور ولولہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ایک روشن بات ثابت ہوتا ہے۔ اور یاد رہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جتنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور آپ اتنا پیار کرتے تھے کہ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنا کہ صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر جواب دیتے تھے، اللہ و رسول عالم، کہ میرے گھر کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول کافی ہے۔ اس انداز سے حضرت صدیق اکبر حضور پاک سے پیار کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طریقے سے پیار کرتے تھے کہ حضرت اور صوفیوں میں اگر دیکھا جائے تو حضور سیدی فیض عالم داتا لاجپال غریب نواز فیض عالم سرکار نے اپنی کتاب کشف معجوب شریف میں لکھا ہے کہ سب سے بڑے جو صوفی ہیں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑے صوفی۔ اگر ہم کوئی صوفی بن کر خاموش بیٹھا رہے محبت مصطفیٰ کے معاملے میں، تو اس کو سیدنا صدیق اکبر کی سیرت مطالعہ پڑھنی چاہیے کہ دنیا کے عام میں کائنات سے بڑھ کر جو داتا صاحب نے صوفی کہا جن کو وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اور یاد رہے، پیار وہ ہوتا ہے، محبت وہ ہوتی ہے جس سے کی جائے اگلا بھی اسے بڑھ کر اظہار کرے۔ صدیق اکبر نے اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی ہمت کے مطابق امام الانبیاء سے پیار کیا، مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان کے مطابق نوازا۔ سرکار نے فرمایا یار کو یار کے ساتھ لٹا۔ جب آپ کا وصال مبارک ہوا فرمایا یار کو یار کے ساتھ لٹا۔ یہ شان
یہ عظمت اور یہ مرتبہ سیدنا صدیق اکبر کو عطا کیا گیا ہے. اور صحابہ تھے وہ صحابہ جن کی ہر صبح دید ہوتی تھی، سرکار کا چہرہ دیکھتے تھے اور ان کی عید ہوتی تھی. بعض روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کو جب بھوک لگتی تھی نا اور ایسا کوئی کھانے پینے کے معاملے میں کوئی ایسا سلسلہ ہوتا تو آپ سارے صحابہ اکٹھے ہو کر مسجد نبوی میں چلے جاتے، دیدار مصطفیٰ کرتے، لوگ اتر جاتے. سرکار کے دیدار اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور پاک نے فرمایا صدیق آج کچھ مانگو میں تجھے عطا کروں، جو بھی مانگو گے میں تجھے عطا کروں گا. تو سیدنا صدیق اکبر نے توجہ رکھیے گا، سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی فدا کبھی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ سونے تھوڑے تے قربان، بس صدیق دی یہی حسرت ہے میری آنکھوں میں تھوڑا چہرہ ہوئے میں ویکھ کر اے محبت صدیق اکبر کی آنکھ ہوئے اور امام الانبیاء کا چہرہ انور ہوئے تو صدیق پاک کے بس میری حسرت ہے جب میں تمہیں دیکھتا ہوں. صحابہ کرام کا وقار اور پیار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سی کہ اگر کسی بھی معاملے میں سلسلہ گیا کوئی معاملہ آتا تو سب تو پہلے صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے. اور صحابہ وہ ہیں جنہوں نے پڑھایا سرکار دو علیہ وسلم میں یا جنہوں نے استاد حادی رہبر سرکار دو علیہ وسلم اور امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی فرمایا تھا صدیق فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ. 10 صحابہ میں حضور پاک نے دنیا کی فرمایا کہ جنتی ہے. اچھا کہ روکے گل سنو تو کرو لطف آئے گا کہ جنت کی بشارت کوئی بندہ دے سکتا ہے جنہوں جڑا وارث ہوئے، جڑا مالک ہوئے، جنہیں اختیار ہوئے. اختیار سی نہیں امام الانبیاء نو بسا اوقات لوگ اختیارات تک گفتگو نہ سرکار نے اختیار سی نے فرمایا نا کہ صدیق تو بھی جنتی، عمر عثمان علی طلحہ زبیر تا صحابہ تسی جنتی ہو. حضور نے اختیار سی نے سرکار نے فرمایا کہ جنتی فرمایا صحابہ نو جنتی ہو. اور حضرت بلال کو خبر ہوئی نا کہ میں حضور اللہ پیار کرنا ہوں، آئینی محبت کرنا ہوں، میرے پاس تو کوئی بشارت نہیں. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بلال میں نے یہ بات کہی ہے کہ صدیق عمر عثمان علی طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ جو ہیں وہ ان کے حوالے سے میں نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہیں، لیکن سنو بلال جب میں جنت میں جاؤں گا نا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، ہم اکٹھے جنت میں جائیں گے. حضور سے جو پیار کرتا ہے پھر حضور اس کو بے یار مددگار نہیں چھوڑتے. ہاں شرط یہ ہے کہ محبت دل و دل سے کی جائے، جان و دل فدا، پیار حضور سے ٹوٹ کر کیا جائے، پوچھ کر نہیں. کسی کو پوچھ کے کرنا پیار تک نہیں کرنا ٹوٹی، بلکہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خالد حسین رضوی رحمہ فرماتے ہیں کہ محبت وہ ہے کہ ٹوٹ کے کی جائے، پیار وہ ہے جو ٹوٹ کے کیتا جائے. پوچھ کے کام کا محبت کرنا ہے بزدل کا کام ہے، بزدل آدمی کا دلیر آدمی کا کام ہے تو سرکار دو علیہ وسلم کا ٹوٹ کے کیا. دیکھو یار کائنات ود پوری کائنات کو اگر کوئی عظیم ہستی ہے دنیا جہان اے جہانی کو اگلے جانا ہے اگر کوئی عظمت رفعت اور شان حامل ہستی ہے تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ود کے رب تو بعد ایک سارے بزرگ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان بیان کرو کہ بس سرکار نو رب نہ کہو، دوسرا رب کا بیٹا نہ کہو، اس کو علاوہ سرکار کی جتنی شان ہے بیان کرو بھلا اور بھلا. جدو بھی بیٹھو اٹھو خیال کیتا کرو سرکار بیٹھتے کس طرح سے، حضور اٹھتے کس طرح سے، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنکھ مبارک کس طرح سے، آپ زلف مبارک کس طرح سے، حضور پاس مندی امامت کی کیا شان سے، سرکار چلتے کس طرح سے، اور
سنو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ پیر رکھ کے چلتے سے نا قدم مبارک اور جگہ نال جگہ نو کہنے سے کہ میں مبارک دے ہو آج میرے تے امام نے بھی یاد ہے مبارک ہے اتنی شان میں عمل تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے پیار اور اتنی محبت آمد سن گئے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھتے نہیں سکتے تھے آپ کو چین نہیں آتا سکون نہیں ملتا سی اور سکون اور چین اصحابہ اکرام کو ملتا تھا تو محبت مصطفیٰ میں دیکھنے چہرہ مصطفیٰ کو جب دیکھتے تھے تو ان کو چین ملتا تھا ان کو سکون اور قرار ملتا تھا اور جب صحابہ اکرام اور حضور پاک نظر نہیں آتے تو ایسے ہوتے تھے جیسے کوئی چیز نہیں بندے کی گھوم جاتی ایسی حالت ہوتی تھی یہ محبت تھی یہ پیار تھا صحابہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ نا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاشانہ باغ میں تھے نا آپ کے ہاں تھے تو جب آپ کے حضرت سیدہ عائشہ پاک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آسمان پہ ستارے ہیں حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ پوچھ رہی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو آسمان کے ستارے ہیں کیا ان ستاروں کی اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی کے اس عرض کرنے پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے عمر کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کی میرے عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے مان دل میں خیال آیا کہ شاید میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ میرے باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہوگا اور یا حضرت فاروق اعظم کی تو اصرار کرنے پر نا امام الانبیاء نے ارشاد فرمایا عائشہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں توجہ رکھیے گا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کی وہ غار والی ایک نیکی کے برابر نہیں یہ نیکی کا برابر ہے کائے برابر نہیں یعنی کہ وہ غار والی کتنی بڑی نیکی ہوگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا یہ عمر کی ساری حالانکہ آسمان کے ستارے اتنے تو بندہ گن سکتا نہیں کوئی بندہ گن نہیں سکتا کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں لیکن سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کے ساتھ اصرار پر سرکار نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کی ماں ہے تو حضرت دل میں خیال آیا کہ شاید میرے والد گرامی کا نام آنا تھا تو آپ نے ساتھ ہی آپ نے فرما دیا کہ اس عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کے وہ غار والی ایک نیکی کے برابر نہیں اور پھر تک سنیے گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار دیکھیے تو دعا کرتے تھے کاش کہ میں صدیق اکبر کے سینے کا بال ہوں اب میں بڑی مطالعہ کر تقریر کر رہا ہوں میں گفتگو بڑی پڑھی لکھی کر رہا ہوں اور کیا ذرا غور کیجیے گا میں بڑی کچھ صحابہ اکرام کے بارے میں آپ کو کچھ آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کی بڑی عظمت ہے ہاں بڑی رفت ہے جو حضور کے دربار میں بیٹھے تھے کوئی عام تھے یا جنہوں نے حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھا جو حضور پاک میں آتے بھی دیکھتے تھے جاتے بھی دیکھتے تھے بیٹھتے بھی تھے جو سرکار کے پیچھے جمع پڑتے تھے جو سرکار کی تقریر کو سنا کرتے تھے جو حضور کی خطاب کو سنا کرتے تھے جو حضور کے بیان کو سنا کرتے تھے جو سفر حج کے ساتھی تھے وہ سرکار والوں کے مقام کو نہیں سمجھے سرکار کے مقام کو سمجھے ہیں تو صحابہ اکرام سمجھے صحابہ اکرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہتے تھے تو صحابہ کھڑے رہتے تھے سرکار بیٹھتے تھے تو صحابہ بیٹھ رہتے تھے کبھی سرکار کے بیٹھنے سے پہلے صحابہ بیٹھے نہیں کبھی سرکار کے اٹھنے سے پہلے صحابہ اٹھے نہیں ایسے تھے جیسے بس حکم کے کبھی ہم تو حکم کے پابند ہیں یہ سلسلہ ہے اور پیار کسی کو کہتی ہے محبت کسی کو کہتی ہے اور محبت وہی ہے جو میں نے پہلی درس کی ہے اگلا بھی قبول کرے اگلا بھی قبول کرے ہاں ہاں یہ بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور محبت وہ ہے جو صرف دنیا میں بھی آخرت میں بھی کام آئے قیامت میں بھی کام آئے مثال کے طور پر دنیا میں ہم کسی سے محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ ادھر ہی رہ گئی اور یہ ساتھی بڑی مشکل میں کہتے ہیں نا مشکل میں پتہ چلتا ہے جو قریبی دوست ہوتے ہیں جو بہت زیادہ
کا پتہ مشکل میں چلتا ہے کہ وہ مشکل میں ہمارے کام آتے ہیں یا نہیں. تو یہ تو دنیا کی مشکل ہے نا، بلکہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان محشر میں بھی اگر کام آنے والی محبت ہے، وہ محبت مصطفیٰ ہے. وہ محبت مصطفیٰ ہے. تو صحابہ کرام دنیا سے تو محبت نہیں کرتے تھے، دنیا سے تو پیار نہیں کرتے تھے، وہ پیار حضور سے کرتے تھے. سنو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھے تو کھانا آیا، تو کھانے میں دل میں اصرار کیا کہ کوئی میٹھی چیز بنا لیتے. گھر کی اہلیہ پاک کو کہا کہ کوئی میٹھی چیز. تو آپ نے ہم سے اہلیہ نے جواب دیا کہ جتنا آپ کی تنخواہ آتی ہے نا بیت المال سے، جتنی تنخواہ آتی اتنے میں اتنے پیسے نہیں ہیں، اتنی آمدن نہیں ہے کہ میں اضافی ساتھ میٹھی چیز بنا سکوں. دیکھو یار صحابہ کیسے گزارا کرتے تھے. ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھے نا تو ہمیں زندگی گزارنے کا پتہ چل جائے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں اور ہماری زندگی میں کتنی عیش و عشرت ہے، ہماری زندگی میں کتنی عیاشی ہیں. بتائیں یار، ایک ٹائم پیس گھر میں لگا ہوا ہے، ایک جیب میں موبائل بھی ہے، ٹائم موبائل میں بھی دیکھا جا سکتا ہے اور ٹائم گھر میں لگی گھڑی میں بھی دیکھا جا سکتا ہے. اب ساتھ جو گھڑی کو ہم ہاتھ میں باندھتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، دیکھنا تو ٹائم ہی ہے نا. ناراض نہ ہوئیے گا، میں بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. اس کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ خیال کریں تو ہمارے خاندان میں ایسی کوئی بیوہ ہو، ایسا کوئی یتیم ہو، ایسا بیچارہ ہو جس کو سردی کے اندر جیکٹ کی ضرورت ہو، سردی میں جرابوں کی ضرورت ہو، بیچارے کے اوپر چادر کرنے کے لیے نہ ہو، تو ہم وہ گھڑی کو جو 300-350 کی خرید رہے ہیں وہ اضافی نہ خریدیں، کسی غریب کو کپڑا لے کر دے دے، کسی کو چادر لے کر دے دے، کسی کے اوپر کسی کا سر ڈال دے کسی بیٹی کا. یہ نیکی دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی. کیونکہ میں غلط طور سے بھی کہا. اب یہ اضافی ہے نا. تو صحابہ کرام بھائی صاحب، صحابہ کرام اس طریقے کرتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ اول ہے نا صدیق پاک، آپ سے جب تو اشرار کرنے پر جب ساری بات کی نا تو کچھ دنوں کے بعد وہ کھانے کے درمیان میٹھی چیز آ گئی. کچھ دنوں کے بعد کھانے کے درمیان میٹھی چیز آ گئی. تو سیدنا صدیق اکبر نے اصرار کیا کہ میری تو اتنی آمدن نہیں تو یہ میٹھی چیز کہاں سے آ گئی ہے. تو آپ کی اہلیہ مبارک نے کہا کہ آپ کی تنخواہ میں سے میں کچھ پیسے جوڑتی رہی تھی اور سائڈ میں تھوڑے رنگ کرنا وہ میں نے آج میٹھی چیز بنا دی ہے. اب سنیے گا، یہ نہیں کہ صدیق اکبر پاک اس ٹائم کھانا شروع ہو گئے، نہ آپ نے کھانا وہیں چھوڑ دیا اور بیت المال میں چلے گئے. جا کر بیت المال کے خزانچی کو کہا کہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے نہ دیا کرو، کاٹ دیا کرو، یہ بھی بیوہ مسکینوں اور یتیموں کو دیا کرو، کیونکہ صدیق اکبر کا اتنے میں بھی گزارا ہو سکتا ہے. بتائیں صحابہ اس طرح زندگی گزارتے تھے. ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ سال اور بیٹی کی تنخواہ 10,000 روپے ہے، وہ مہینہ 15,000 کہاں سے لے کر آ رہے ہیں. کبھی ہم نے پوچھا، کبھی ہم نے اصرار کیا. ہمارے گھر میں بڑی مشکل سے دال پکتی ہے، لیکن شوق جب گھر میں آتا ہے تو گھر میں مرغا پکا ہوا ہے. کبھی پوچھا ہے کیسے پکا ہوا ہے، کہاں سے آئے؟ کبھی اس کا اصرار کیے؟ ہم نے کبھی کسی سے معاملے میں اپنی اہلیہ سے، بچوں سے، بیٹیوں سے یہ بات ہم نے اس کی تفتیش کی ہے، اس کا احساس کیا کہ یہ ہمارے گھر میں تو دال پکنے کے پیسے نہیں ہیں، مرغا کہاں سے آ رہا ہے؟ اسی طرح ہی کوئی آفیسر ہے، اس کی سیلری 10,000 روپے ہے، وہ سال کے بعد یا جب منتھلی وہ سیلری لے کر آتا ہے وہ 15,000 لے کر آ رہا ہے. کیوں؟ اس کے باپ کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے تحقیق کرے کہ کہیں بیچ میں حرام تو نہیں آ رہا. سنیے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ اکبر، تو الحمدللہ پڑھی تو آپ بھول گئے. پھر آپ نے دوبارہ شروع کر، پھر بھول گئے. تیسری مرتبہ جب تیسری مرتبہ شروع کی تو بولے تو آپ نے سلام پھیر دیا. جب سلام پھیرا نا تو سلام پھیرنے پر پیچھے مڑ کر فرمایا، یہ آج میرا کھانا کس گھر سے آیا تھا؟ آج کھانا میرا کون لے کر آیا تھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، میں لے کر آیا ہوں، میں لے کر آیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہاں سے؟ کہتا ہے میں جادو کرتا ہوں، تو جادو میں میرا جادو کامیاب ہوا تھا، مجھے انعام ملا، انعام کے طور پر مجھے جو پیسے ملے ان میں سے میں آپ کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں. آپ نے فوری انگل ماری، پیر تک انگلی ماری اور کیا کر ڈالی؟ الٹی کر ڈالی. الٹی کرنے کے بعد ساری اور بعد میں سجدے میں ریز ہو گئے، رونے لگ گئے. یا اللہ، صدیق کے جتنا مس میں تھا اتنا اسے نکال دے، اگر قطرہ رہ گیا تو میں تو اسے معاف کروں گا. تو اس سے معافی مانگو کہ جادو حرام ہے، جادو کرنا حرام ہے. تو حرام کا یہ لقمہ غلطی سے بھی صحابہ کرام کے چلا جائے نا تو اس کے بعد
اتنا وہ گڑگڑاتے ہیں، اتنا وہ روتے ہیں، مگر ہم نے کبھی یہ نوٹ نہیں کیا، ہم نے کبھی یہ غور نہیں کیا کہ ہماری آمدن آ رہی ہے، اتنی ہے، ڈبل کیسے آ رہی ہے، اتنے پیسے ہمارے بیٹے کی تنخواہ ہے، اس میں ڈبل کیسے آئے، میں کبھی تحقیق ہی نہیں۔ میں باتیں غلط نہیں کر رہا، میں اپنی طرف سے نہیں، میں صحابہ کرام کی تحقیق سے کرتا ہوں، میں صحابہ سیدنا صدیق اکبر کی شان سے گاڑی میں بیٹھا ہوا کمینہ کہتا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، صاف بھی ہو جاتا شیشہ، اور شیشہ صاف کرنے کی اجرت بھی نہ ملے، اور اندر کرسی گاڑی میں بیٹھا کہتے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، بچاؤ یار، اس ٹائم نوجوان بیٹی کی عزت بات ہی اور سنیے گا، سیدنا فاروق اعظم جا رہے تھے تو ایک عورت گزری، آپ نے فرمایا اس ٹائم میں کہاں جا رہی ہوں، آئے بھائی، تو آگے سے عورت نے پتہ جواب کیا دیا، عورت نے جواب دیا لگتا ہے یا تو آج عمر فاروق دنیا سے چلے گئے یا پھر عمر فاروق آپ ہیں، یا چلے گئے یا آپ ہیں، آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے، تو آگے سے عورت نے جواب دیا اس کی وجہ یہ کہ فاروق اعظم کے دور میں کسی مرد کی جرت نہیں تھی کہ وہ کسی غیر عورت سے بات کرے، کسی یہ صحابہ کی زندگی ہے، یہ صحابہ کی زندگی ہے، لیکن آج کی بات کرتی غیر محرم سے، آج جب تک مرد تو ویسے برائے نام والا سسٹم ہو گیا ہے، کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، جو بات ہے وہ عورت نے کرنی ہے، جو بات ہے وہ عورت نے کرنی ہے، یہ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کرے نا تو مرد کو اللہ نے عزت دی ہے، مرد کو اللہ نے وقار دی ہے، شان دی ہے، اللہ کے بندو آپ کو اللہ نے وقار سے نوازا ہے، فرمایا اگر بیوی کو حکم ہوتا نا سجدہ کرنے کا تو رات کے بعد اگر حکم ہوتا تو شوہر جو ہے وہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، اور پوچھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ عورت اور مرد کے پیار کے اخلاقیات کے معاملے میں حق ادا کیسے کر سکتی ہے، تو حضور پاک نے فرمایا عورت کے پورے جسم پر دانے نکل آئے، پیپ بھر جائے، دانے نکل آئے، پیپ بھر جائے، اور اس پھوڑوں کی جو پیپ ہے وہ عورت چوسے بھی اس پیپ کو چوسے بھی تو بھی عورت جو ہے اپنی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ہم نے سیرت کو پڑھے نہیں، ہم نے صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھا نہیں، یاد رکھیے گا صحابہ کی وہ سیرت ہے جس کو انسان پڑھ کر دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صدیق اکبر ان نیکیوں کے بارے میں فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں صدیق اکبر کے غار کی ایک نیکی کے برابر نہیں۔ اور سنیے گا جب سانپ وہ غار میں کاٹ رہا تھا نا، آج اگر کسی کو اندر چوٹ لگے نا تو بیر کھڑا ہو، گن میں نہیں لگا ہو، کھڑا ہو تو وہ اندر جا کے صاحب کو ڈائریکٹ کہتا ہے میاں صاحب یہ مجھے سانپ کاٹ رہا ہے یا فلاں آدمی بیر مجھے تنگ کر رہا ہے، فوری اگر شکایت کرتا ہے۔ لیکن صدیق پاک کا حضور سے پیار دیکھیے گا، سانپ اپنی تکلیف بچاتا رہا، ایک دم آپ نے یہ کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، سوڑیا میرے ماں باپ تھوڑے تے قربان، سانپ مجھے کاٹ رہا ہے، سانپ مجھے تکلیف دے رہا ہے، اس طریقے سے کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہیں آپ پر، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نہیں قربان نہ تو ماں پہ قربان ہو گئے پھر پیچھے کو کسر رہ گئی۔ اللہ دے بندو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے، اور صحابہ کرام کی زندگی ہی انسان زندگی گزار سکتا ہے، صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق۔ سیدنا صدیق اکبر سے جب بھی پوچھا جاتا تھا کہ گھر کیا چھوڑ کر آئے ہو تو جواب میں کہتے تھے اللہ و رسول اللہ، گھر میں اللہ اور اللہ کا رسول کافی۔ اور میں نے پہلی بار کیا کہ داتا صاحب نے اب یہ بسا اوقات صوفی کہتے تھے، بسا اوقات صوفی کہتے ہیں نا کہ کوئی صوفی ہے تو بس کوئی حضور پاک کی خاکے بناتا تو بنانے دے، کوئی آدمی حضور پاک کے کارٹون بناتا تو بنانے دے، کوئی آدمی خلاف مخالفت کرتا ہے حضور پاک کی تو کرنے دے، صوفی بن کے اندر بیٹھ جاتے ہیں نا، صوفی بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کہ سنیے گا داتا صاحب نے فرمایا سب سے بڑے صوفی سیدنا صدیق اکبر ہیں، سب سے بڑے صوفی سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامت توجہ رکھیے گا، صدیق اکبر کے والد گرامی نے ہلکی سی بات کر دی، امام الانبیاء کے شان میں ہلکی سی بات کر دی تو سیدنا صدیق اکبر نے تھپڑ نصیب کر دیا، اپنے باپ کے منہ کو تھپڑ نصیب کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات جب سرکار کی بات میں پہنچی نا تو سرکار نے صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا صدیق یہ تو تیری تعلیم نہیں تھی، حج کی فدا کا بھی وہ میں یا رسول اللہ، سوڑیا میرے ماں باپ بڑے تھے قربان، افسوس ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، تلوار ہوتی بات سن کے نہیں اپنے آقا والا گستاخ سمجھ کے ساتھ آپ کو جدا کر دینا سے۔ یہ سیرت ہے، یہ عشق ہے، یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، اور یہ صوفیوں کا کام ہے کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے، حضور کی شان پہ بات آئے تو
جب صدیق اکبر نہیں رکے تو میری باقی کیا بچا دے؟ جب حضور کو اتنا مقام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ مفتی صاحب کی طرف طبیعت دلیل ہے، اس لیے اگر مجھے ریکویسٹ کی تو میں آنا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنا صبر نصیب عطا فرمائے اور اللہ ماں کا سایہ پر سب کو کہہ جائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر صوفی اگر گئے تو سب سے بڑے صوفی تو سیدنا صدیق اکبر ہے، اور صدیق پاک کی صوفیت اور سیدنا صدیق اکبر کا صحابی ہونا قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور قرآن فرما رہے رضی اللہ عنہ رضوان کہ جو حضور کے صحابہ ہیں نا ان سے رب راضی ہے، رب سے یہ راضی ہے۔ اگر کوئی سبحان اللہ آواز نہیں جانے پاس ہوتا ہے نا صاحب آج ملے کے اندر نہیں یاد دیکھو اچھا سبحان اللہ کہتے ہیں نہیں کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو تقریر نہ پھر پتہ نہیں میں کہ بندے کو صاحب میں رات ہونا پڑتا ہے، اس بات ہے سبحان اللہ نہیں نہ تو بندہ پتہ نہیں یار بندے واقعی رات نہیں ہو رہا مطمئن ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جنہاں کو رب راضی ہے اور رب کو راضی ہے، اور انہاں نوازہ صحابہ کرام کو نوازہ کہ نوازہ نے ہستی کون؟ امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہاں نے صحابہ کرام کا دور دیکھا یا جنہاں نے صحابہ تمام صحابہ نے حضور کا دور دیکھا، پھر سرکار نو آمنے سامنے دیکھتے سن کے چہرے انور دیکھو یار آج صرف عمرے واسطے جانا سی کتنے طرح پڑے کہ مدینے کی زیارت ہو جاوے، مدینے کا دیدار ہو جاوے، تو جڑے سارے سامنے میں کہ مدینے آئے تو دیکھتے سارے مدینے آئے ہوئے۔ اور سنو سیدنا صدیق اکبر بساط بعد لوگ بیٹھے ہیں یا تو پیچھے کوئی اسلام آباد میں وہ آدمی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بے ادبی کر رہا تھا، اللہ ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ اور اگر یہ استاد ہدایت کے قابل نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس بلا دے۔ گرامی قدر حضرات، اگر وقار اور عزت اور رفعت اور شان، عظمت اور بلندی صدیق اکبر کی سمجھ میں نہیں نہ آئی تو ابھی انسان حضور پاک نے فرمایا جو آدمی میرے صحابہ کے ایمان پر شک کرے نا، ایمان پر شک کرے یا ہلکی سی بھی دل میں درار آئے وہ اپنے ایمان کی فکر کرے کہیں وہ بے ایمان نہ ہو جائے۔ اور سرکار نے فرمایا میرے سارے صحابہ آسمان کی طرح جو ستارے چمکتے ہیں نا اس طرح روشن ستارے ہیں، جو آدمی ایک کے پیچھے بھی لگ گیا وہ کامیاب ہے، یاد رکھے گا، اور جو ایک کے بھی خلاف ہو گیا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور تم کے صحابہ کے سارے صحابہ کو ماننا یا سمجھے ہم ایک آدمی صرف خالی سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان لے کر بیٹھ جاتا ہے، یا کوئی آدمی عمر پاک کی نہ